جن کی حرمت پہ فرشتوں کا تقدس بھی نثار، ایسے پاکیزہ خیالات کہاں سے لاؤں؟ نعت لکھنی ہے مجھے سرور عالم کی، مگر لفظ ہم رتبہ آیات کہاں سے لاؤں؟ لوگ مجھے جگر امروہوی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ سب دوستوں کی مہربانی، ایک بہت چھوٹے سے قصبے طور پر دیکھیے مذکر کمال ہوں، مجاہد حسنین حبیبی ہوں، مزمل حیات ہوں، ذاتی طور پر میں بڑی ان کی قدر اور عزت کرتا ہوں۔ رجت، آپ یو پی کی سرزمین سے ہیں، بہار آ کر کیسا لگا؟ اور جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال۔ میں جب سے بہار آیا ہوں مجھے بہت خوشی ہے، جی کیونکہ یو پی کے تعفن بھرے ماحول سے نکل کر کے اس کھلی فضا میں یہاں سانس لینے میں بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا ہے۔ نعتیہ حوالے سے یہ عزت بخشی ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ نعت کوئی لفظی میں بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ جو جذبات ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے امت کی محبت ہے، کوئی نثر میں کوئی شعر میں اپنے اپنے انداز سے سب پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آداب، جے ہند دوستو۔ اب دیکھنا شروع کر چکے ہیں پکی خبر، سچ ہے تو خبر ہے۔ ہماری موجودگی اس وقت بہار کے دربھنگہ ضلع کے انترگت دوگھرا پنچایت میں ہے۔ دوگھرا کے ایک ایسے خاص جگہ پہ ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو جو اسکرین پر ایک شخصیت کا چہرہ دکھائی دے رہا ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں علم و ادب کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کے محفل میں اور شعر و شاعری کی دنیا کے پورے ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں ایک الگ پہچان اور ایک الگ کہیں نہ کہیں ان کا رتبہ ہے۔ آج میری ملاقات ان سے ہوئی اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے کچھ خاص بات چیت کروں، اور کہتے ہیں کہ علم ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے، پھول جو خوشبو نہ بانٹے پھول وہ بیکار ہے۔ میں ان کا سواگت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ یو پی کی سرزمین سے چل کر اس وقت بہار کی سرزمین پہ ہے۔ تو کیسا لگا سب سے پہلے بہار کا آنا؟ ان کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ویلکم، خیر مقدم، سواگت ہے سر۔ جی بہت شکریہ۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ اپنا پریچے دے دیں۔ جی یو پی امروہہ، نوگاواں سادات، اکثر لوگ مجھے جگر امروہوی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ سب دوستوں کی مہربانی، ایک بہت چھوٹے سے قصبے سے میں اللہ نے نعتیہ حوالے سے یہ عزت بخشی ہے۔ نعتیہ پروگرام میں آپ کے جو اشعار ہوتے ہیں حضرت، وہ کافی معنی خیز ہوتے ہیں، اور علم و ادب کی دنیا میں خاص کر معنی سمجھنا اور لفظوں کا جو معاملات ہے وہ کافی ڈیپلی جو ہے لوگ جا پاتے ہیں اس میں۔ آپ کے جو کچھ اشعار ہیں اس میں سے ایک دو اشعار ہمارے جو درشک ہیں، جو سامعین ہیں، ان تک پہنچا دیں۔ جی دیکھیے، نعت پاک کے حوالے سے اصل چیز تو یہ ہے کہ نعت کوئی لفظی میں بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ جو جذبات ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے امت کی محبت ہے، کوئی نثر میں کوئی شعر میں اپنے اپنے انداز سے سب پیش کرتے ہیں۔ تو شعرا کا ایک انداز ہے جو شعر میں اس جذبات کو ڈھال دیتے ہیں۔ اب اس میں لفظ تھوڑے گاڑھے یا ہلکے، یہ ایک الگ چیز ہے، کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچ جایا کریں۔ بہرحال اللہ، میں تو یہ دعا کروں گا کہ کوشش کریں ہم سب لوگ بھی اس طریقے سے شاعری کرنے کی کہ سامعین تک سلیقے سے پہنچ جائے، اور سامعین بھی یہ کوشش کریں کہ کچھ لفظوں کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پتہ کر لیا کریں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ ملاحظہ کر لیں، دو شعر میں عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، چونکہ نعت کے حوالے سے بات ہے تو نعت اصل میں کیا ہے، میں یہیں سے دو شعر آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کے مادھیم سے۔ جن کی حرمت پہ فرشتوں کا تقدس بھی نثار، جن کی حرمت پہ فرشتوں کا تقدس بھی نثار، ایسے پاکیزہ خیالات کہاں سے لاؤں؟ جن کی حرمت پہ فرشتوں کا تقدس بھی نثار، ایسے پاکیزہ خیالات کہاں سے لاؤں؟ نعت لکھنی ہے مجھے سرور عالم کی، مگر لفظ ہم رتبہ آیات کہاں سے لاؤں؟ لفظ ہم رتبہ آیات کہاں سے لاؤں؟ تو نعت کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ اپنے فضل سے کچھ کہلوا لے تو نعت، ورنہ نعت تو اللہ ہی کہہ سکتا ہے۔ آج کل مشاعرے بہت سارے ہوتے ہیں، اور بہت سارے اسٹیج ہے جہاں کہیں نہ کہیں نعت گوئی ہوتی ہے، شعر و شاعری ہوتی ہے۔
تو اس پہ بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جس کو لے کر کے کئی علماء جو ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں. شورا کے اوپر جو یہ سب سوالات جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو اس میں ان کو کیا سندیش، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایک بہت باریک سی بات ہے. میرا سوال ہمیشہ سے بہت سے لوگوں نے یہ سوال پوچھا، جی تو میرا جواب یہی ہے، اور یہ سوال بنا ہوا ہے. شعراء کو اسٹیج پہ لانے والے عالم ہی لوگ ہیں. کوئی ایک مشاعرہ مجھے آپ ایسا بتائیں نعت پاک کا کہ جس میں شعراء کو علماء نے دعوت دے کر کے نہیں بلایا. تو اب یہ جو لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں وہ بھی عالم ہیں. تو میرا تو یہی ماننا اور یہی کہنا ہے سب سے، اپنے بڑوں سے، عالموں سے، کہ اس مسئلے کو جس طریقے سے، دیکھیے، شعراء کو آپ ڈھالیں گے، شعراء بھی علماء کی قدر اور عزت کرتے ہیں. جیسے علماء چاہیں گے شعراء بالکل اسی نحس پہ آ جائیں گے. تو علماء کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے اس میٹر کو حل کرنا چاہیے جیسا وہ چاہتے ہیں. ورنہ عوام اس وقت جو جڑی ہوئی ہے شعراء سے اور علماء سے، نعتیہ پروگرام سے، تو میں تو یہ مانتا ہوں، میرا اپنا ذاتی ماننا، کہ کسی نہ کسی ذریعے سے سیرت ان تک پہنچ رہی ہے. باقی عالم جانتے ہیں کہ اس میں کیا کمی بیشی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور عالموں کو ہی اس کا حل نکالنا ہوگا اگر کوئی ایسی بات ہے تو. حضرت، آپ یو پی کی سرزمین سے ہیں، بہار آ کر کیسا لگا؟ اور جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال. میں جب سے بہار آیا ہوں مجھے بہت خوشی ہے، جی کیونکہ یو پی کے تعفن بھرے ماحول سے نکل کر کے اس کھلی فضا میں یہاں سانس لینے میں بہت زیادہ سکون محسوس ہو رہا ہے. اور دونوں طرح کے حالات جو یو پی اور بہار کے اندر ہیں، ایک تناؤ پور زندگی ہم یو پی کے اندر گزار رہے ہیں 24 گھنٹے، لیکن بہار میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت کھل کے سانس لے رہے ہیں. یہاں کی فضا بہت محبت بھری ہے. تمام وطنی بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. ایک آخری سوال کرنا چاہیں گے، کیونکہ میری موجودگی اس وقت جس سرزمین پہ ہے، دوگھرا، یہاں کے ایک شاعر جو کہ کافی کم عمر میں اپنا نام پورے ہندوستان میں کہیں نہ کہیں کمایا ہے، وہ نام ہے مذکر کمال دوگھروی. ساتھ ہی ساتھ بہار کے اور نام ہے سیتامڑھی ضلع کے، آپ کو مجاہد حسن حبیبی صاحب ہوں یا مزمل حیات صاحب ہوں. تو ان لوگوں سے کبھی ملاقات ہوتی ہے تو کیا کچھ رہتا ہے معاملات، کیسا لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے ماشاءاللہ، آج ہم جس مقام پہ جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک محبتوں کی نظیر ہے. اور میری آپ سے ملاقات مذکر کمال بھائی جان کی وجہ سے ہو رہی ہے. میں یہاں مزمل بھائی جو ہمارے بوکھرا کے مکھیا بھی ہیں، انہی کے گھر ہم آئے ہوئے تھے. وہیں قریب میں مذکر بھائی کا مکان ہمیں معلوم ہوا، تو ہم نے دل میں ہمارے یہ ارمان جاگا کہ مذکر بھائی سے ملاقات ہو، اسی لیے ہم یہاں آ گئے. ذاتی طور پر دیکھیے، مذکر کمال ہوں، مجاہد حسنین حبیبی ہوں، مزمل حیات ہوں، ذاتی طور پر میں بڑی ان کی قدر اور عزت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رتبہ اور مرتبہ عطا کیا ہے، وہ ایک پورے اس علاقے کی کامیابی ہے. پورے اس علاقے کا نام جو انہوں نے پورے ہندوستان میں روشن کیا ہے، تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے ان پہ. اور ہمارے لیے بھی ان کے جذبات بڑے نرم رہتے ہیں، اور ان کی محبتیں وقتاً فوقتاً ہمیں بھی ملتی رہتی ہیں. اللہ ان سب کو خوش رکھے اور ترقیات سے اللہ انہیں نوازے. بہت بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ یو پی کی سرزمین امروہہ سے چل کر ہمارے بہار کی سرزمین دوگھرا پر آئے تھے، اور کہیں نہ کہیں ہماری جو بات چیت ہوئی اس سے آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ کتنا بہتر ہوتا ہے علم حاصل کرنا، اور کتنا ضروری ہوتا ہے علم حاصل کرنا. کہیں نہ کہیں شکشا پراپت کرنا کتنا ضروری ہے. درشکوں، جو بھی ہمارے فالوورز ہیں، ان کو میں بتانا چاہ رہا تھا ان سے مل کر کے کہ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا جو ویلیو ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ کہیں کوئی بھی کسی قیمت میں نہیں ادا کر سکتا ہے. اسی لیے میں نے شروعات میں کہا تھا کہ علم ہے تو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے. پھول جو خوشبو نہ بانٹے، پھول وہ بیکار ہے. جے ہند دوست.